السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے جن کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائے، اپنے والدین کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ نیک اولاد کا اللہ سے مانگتے رہنا، یہ مستقل اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ حافظ قرآن بنانا فرض نہیں، عالم دین بنانا فرض نہیں، لیکن نیک بنانا فرض ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ سبق سکھلایا ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، کہ ایسا نیک بیٹا عطا فرمائے جو امام الانبیاء کے بھی والد بنے۔ تو اولادیں ہماری نیک ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں ان کو نظر سے بھی محبت دینے کی ضرورت ہے، زبان سے بھی محبت دینے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر بھی محبت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آنکھوں سے بھی محبت ہماری ٹپک رہی ہو، ہمارے زبان سے بھی، اور ہمارے ایک ایک عمل سے۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ خاتون جنت آتی تو ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، کلما کانت دخلت قام الیہا فاجلسہا فی مجلسی۔ جب تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، ان کے سر مبارک پہ بوسہ دیا کرتے، ان کے سر کو اپنے سینے سے لگایا کرتے، اور جب آخری وقت میں ہمت نہ ہوئی تو فرمایا بیٹا جو کام میں کرتا تھا آج تم وہ کام کرو۔ میں اردن میں تھا، وہاں ایک عرب کو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کافی مہمان آ رہے تھے، وہاں میرا بیان تھا، تو ہر انسان کو بڑا وہ پروٹوکول، بڑی عزت دے رہا تھا۔ دو نوجوان آئے بڑے خوبصورت، تو ایسے جیسے اس میں کرنٹ آ جاتی، کھڑا ہوا اور بڑا گلے سے لگایا، بڑا پرجوش طریقے سے۔ جب وہ بچے چلے گئے ان کو پیار کیا، چوما، جیسے پتہ نہیں صدیوں بعد کو ملا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہنا ہاں اولائی بنائی، یہ میرے بیٹے تھے۔ میں نے کہا بیٹوں سے اتنا پیار؟ تو آگے سے اس نے جی مجھے جواب دیا، تو کہنے لگا اما سمعت حدیث الرسول، عرب عربی ہوتے ہیں، عرب عربی ہیں اللہ کی قسم۔ کہنے لگا آپ نے اللہ کے محبوب کی یہ بات نہیں سنی کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو ہر طرح سے عزت دو، ان کا اکرام کرو؟ میں نے کہا سنی بھی بڑی دفعہ ہے، پڑھی بھی بڑی دفعہ ہے، پڑھائی بھی بڑی دفعہ ہے، سمجھ آ جائیے۔ گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، ہمیں ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو چومنا بھی ہے، سونگنا بھی ہے، ساتھ بھی لگانا ہے، پیار کرنا ہے، ان کو اپنائیت دینی ہے، محبت دینی ہے۔ اس سے ان کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو۔ ان کی اعتقادی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اوپر مستقل گفتگو۔ ان کی معاشرے میں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے کیسے تربیت ہوگی، اس پہ مستقل گفتگو۔ یہ اچھے بیٹے کیسے بن جائیں، اچھی بیٹیاں کیسے بن جائیں، اچھے شوہر کیسے بن جائیں، اچھے باپ کیسے بن جائیں، اور اس کائنات کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان کیسے بن جائیں، اچھے پڑوسی کیسے بن جائیں، انشاءاللہ سارے عنوانات کو ہم لے کر چلیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کمی کوتاہی ہو تو رہنمائی فرمائیں، کوئی اچھی بات لگے تو دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، یہ دعا ضرور کیا کریں۔